بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پرو مشتاق قادر خان۔ سب سے پہلے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آواز آپ تک پہنچتی رہے اور گاہے بگاہے آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو ناظرین، الیکشن کا بالآخر تاخیر سے صحیح اعلیٰ عدلیہ کی مداخلت سے اعلان کر دیا گیا ہے، جو 8 فروری کو ہونا طے پایا ہے۔ الیکشن کے اعلان کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ الیکشن لیول پلینگ فیلڈ کے تحت ہوگا یا کوئی اور فیلڈ سامنے آئے گا؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ ہماری جو پاک فوج ہے وہ اس وقت بیک وقت مختلف محاذوں پر نبرد آزما ہے۔ ہماری پاک فوج ملک کی دفاع کی ضامن ہے، جبکہ دہشت گردی کی حالیہ لہر نے بھی بڑے چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے فوجی جوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس ملک کے دفاع کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ قوم ان کے ساتھ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اب ایک اور بات جو بڑی ہے، جو کرنے والی ہے، ملک سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے خاتمہ کا نعرہ لگا کر مسلم لیگ نون الیکشن میں کود پڑی ہے۔ اب دیکھیے یہ اس نعرے میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یا ان کا فائنل سیاسی راؤنڈ نہ ثابت ہو جائے۔ پیپلز پارٹی نے لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطالبہ کیا تھا اس کی گن گھرج بھی کم پڑ گئی ہے، ماند پڑ گئی ہے، اور دیگر جو پی ڈی ایم میں شامل پارٹیاں تھیں وہ اس سے اتفاق کرتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دستیاب بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ گرفتاریوں کا سیزن بدستور جاری ہے اور ابھی بہت سی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں۔ ہماری انفارمیشن کے مطابق مزید گرفتاریوں کے امکانات شامل ہیں۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں 8 فروری کو منعقدہ متوقع الیکشن کے بارے میں، اور امید ہے کہ یہ الیکشن 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، جس میں تمام پارٹیوں نے کمر کس لی ہے، لیکن فیلڈ میں صرف ایک پارٹی دکھائی دے رہی ہے جسے ہم نواز شریف کی آمد کے بعد مسلم لیگ نون کا نام دیتے ہیں۔ بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے نعرے اور قوم کو سبز باغ ہمیشہ کی طرح دکھائے جا رہے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گزشتہ 16 ماہ کی جو حکومت گزری ہے، اس میں مہنگائی نے جس سپیڈ سے عوام کو غربت کے لیول سے نیچے گرا دیا، کیا وہ قوم اب ان سبز باغ میں دیکھنے میں مبتلا رہے گی یا کوئی اور راہ اختیار کرے گی؟ اب یہاں پہ دوسری بات آ جاتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، جس کا نعرہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بلند کیا، لیکن اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہو سکے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات تو سب نے سنی، لیکن لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ موجودہ حالات میں ماند پڑ گیا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کی خواہش رکھتی ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمیشہ کی طرح اس نعرہ کو لگانے کے بعد بھی اس سے
چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیگر پارٹیاں بھی اس نعرہ میں شامل ہونا مناسب نہیں سمجھ پا رہی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کا خواب جو ہے وہ ادھورا نہ رہ جائے۔ ہماری انفارمیشن کے مطابق لیول پلینگ فیلڈ شاید دستیاب نہ ہو سکے۔ بات کر لیتے ہیں یہاں ملکی دفاع کی۔ تو افواج پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکی دفاع خواہ وہ اندرونی ہو یا بیرونی سطح سے کرنا پڑے، ہماری پاک فوج ہر میدان میں ہمیشہ کی طرح ڈٹی ہوئی ہے، چونکہ ہماری فوج ملکی دفاع کی ضامن ہے۔ داخلی و خارجی امور کے سلسلہ میں، ملکی سرحدوں کے سلسلہ میں، خواہ وہ مذہبی منافرت کا میدان ہو، خواہ وہ دہشت گردی کے چیلنجز ہوں، انتہا پسندی ہو، ہماری فوج ہمیشہ کی طرح، اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہر میدان پر ڈٹی ہوئی ہے۔ ابھی حالیہ جو دہشت گردی کی لہر اٹھی ہے، اس میں ہمارے فوجی جوانوں نے بڑی دلیرانہ اور جرأت مندانہ انداز میں اپنی جانوں کے نذرانے نہ صرف پیش کیے، بلکہ قوم کو یہ میسج دیا کہ وہ قوم پر مکمل اعتماد رکھیں، اور ہمیشہ کی طرح ہماری فوج دہشت گردی اور دشمن جو اس ملک کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں نکالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو قوم کو اس بات پر مطمئن رہنا چاہیے کہ پاک فوج ملکی دفاع اور داخلی امور کے سلسلہ میں جو بھی فیصلے کرتی ہے وہ انتہائی بہترین اور قابل اعتماد ہیں۔ گرفتاریوں کا سیزن چل رہا ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی پی ٹی آئی رہنما کی گرفتاری کے بعد یہ بات اور واضح ہو گئی ہے کہ ابھی اور بڑی اور چھوٹی سطح سے گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ ملکی دفاع کی طاقتوں کو چیلنج کیا جائے، ملک سے غداری کی جائے، ملک کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس سلسلہ میں اب یہ واضح میسج آ چکا ہے ان گرفتاریوں کے بعد کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کمپرومائز کی جو افواہیں ہیں اس پر یقین نہیں رکھتی، اور جن لوگوں نے ملک کے حساس اداروں کے ساتھ جو کیا یا جو کرنے کی خواہش رکھی وہ سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر قومی سطح کی سوچ رکھنی ہے تو ہمیں ملک کا دفاع سب سے پہلے مضبوط بنانا ہوگا، جو ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ ہی اس بات کی ضمانت فراہم کر سکتی ہے اور کر رہی ہے۔ ہمیں کم از کم اپنے اس حساس ادارے کو مضبوط تر بنانا ہوگا۔ یہ سیاست جو ہے اس کو ہم نے ہر سطح سے ہر میدان میں بڑے بڑے نعروں کی شکل میں دیکھ لیا ہے، تو سیاستدانوں پر قوم پہلے ہی یقین نہیں رکھتی۔ اب میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے ہیں، لیکن جو نعرے ہیں وہی پرانے ہیں اور خالی خولی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے، ایسا امکان ہے کہ مسلم لیگ نون اپنا فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہی ہے، اور اس فائنل راؤنڈ کے بعد شاید چند ماہ کی حکومت تو میسر آ جائے، لیکن شاید دوبارہ سیاست کرنے کا موقع مسلم لیگ کو نہ مل سکے، کیونکہ اب جو یوتھ ہے اور جو قوم ہے وہ مزید نعروں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمارے سیاستدانوں کو عقل دے اور مفادات کے چکر ویو سے یہ نکلیں اور اس قوم کا سوچیں۔ اب وقت ہے کہ اس قوم کے بارے میں اگر نہ سوچا گیا تو پھر یہ لوگ، قوم تو انشاءاللہ برقرار رہے گی اچھے برے حالات میں، اور یہ ماضی بھی اس چیز کا گواہ ہے، لیکن
ایسی نعرے بازی شاید دم توڑ جائے اور دوبارہ یہ لوگ اپنی حیثیت اور اپنی رعنائیاں لے کر ڈوب مریں. تو ہمیں اس سلسلہ میں اب یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ الیکشن بہت سے لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرنے جا رہی ہے، اور اس الیکشن مہم کے بعد جب الیکشن نتائج آئیں گے اور پھر الیکشن نتائج کے بعد جب ہم قوم کو دکھائے گئے سبز باغ جو ہیں ان پر کس حد تک عمل کر پائیں گے، پھر ہماری قوم وہ آخری فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اللہ ہماری قوم پر رحم کرے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.